السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات کا مطالعہ کر رہے تھے، جن کو لکھا ہے ڈاکٹر حافظ جمشید اختر صاحب نے۔ تو اس کا ہم نے پچھلی دفعہ عیسائیت، اسلام، ہندو مت، سکھ مت، جین اور بدھ مت کے متعلق مطالعہ کیا ہے۔ تو آج ہم اس کا جو ہے وہ کنفیوشزم کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ بس ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ جن کو پتہ ہے کہ اس میں یہ غلطی ہے براہ کرم کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ غلطی کو درست کیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہی میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے۔ تو اس کو بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنفیوشزم کے ایم سی کیوز اور مختصر سوالات۔ کنفیوشزم کا بانی کون تھا؟ کنفیوشس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل چین میں نئے مذہب کی بنیاد کس نے رکھی؟ کنفیوشس نے۔ کنفیوشس نے کس پر زیادہ زور دیا؟ اخلاقیات۔ کنفیوشس کے ملفوظات اور اقوال کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ انٹیکس۔ اور بیل کی قربانی کس مذہب میں فرض ہے؟ کنفیوشس ازم میں۔ سوال، کنفیوشس کے اصول حکمرانی کون سے ہیں؟ بادشاہ اپنے عمل سے عوام کے لیے مثالی و قابل تقلید نمونہ پیش کرے۔ کنفیوشس حکمرانوں کو عوام کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ دے اور ان کی محبت اور اعتماد حاصل کرنا چاہیے۔ حکمران اور عوام کو اپنے فرائض خواہش یا خوش اسلوبی اور خلوص سے سر انجام دینے چاہیے۔ حکمرانوں کے ساتھ ایسا سلوک روا نہیں رکھنا چاہیے جو نفرت پیدا کرنے کا باعث ہو۔ حکومتی عہدوں پر امانت دار اور دیانتدار افراد کا تعین ہونا چاہیے۔ کنفیوشزم کا اجمالی تعارف۔ کنفیوشزم کا اجمالی تعارف۔ کنفیوشس ازم چین کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ اپنے آپ کو کائنات پرست کہتے ہیں۔ کائنات بظاہر قدرت کی پوجا کا نام ہے۔ کنفیوشس 6 صدی قبل مسیح میں دار سلطنت لیو موجودہ صوبہ شہاگ کے قصبے کوفو میں شولان کے گھر 551 ء یعنی قبل مسیح کو پیدا ہوا۔ 3 برس میں والدین کا انتقال ہو گیا۔ 19 برس کی عمر میں شادی کر دی۔ شادی کے 4 سال بعد کنفیوشس اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور ہو گیا اور مجرد زندگی گزارنا شروع کر دی۔ بعد ازیں چین کے محکمہ مال میں ملازم ہوا۔ کنفیوشس حوالہ آ گیا ہے پہلا کے خیالات۔ کنفیوشس دین و دنیا اور مذہب و سیاست کو الگ الگ نہیں سمجھتا تھا۔ کنفیوشس انسان کے ظاہر کی بجائے باطن کا زیادہ قائل ہے۔ اس کے مطابق اصل انسان وہ ہے جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس کو ایسی کھری باتوں پر اکثر اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا۔ کنفیوشس کے نظریات یہ ہیں: خدا پرستی، تخلیق کائنات، حیات بعد از موت، مردہ پرستی۔ کنفیوشس کی اخلاقی تعلیمات۔ کنفیوشس نے اجتناب کرنے کا حکم دیا: غصے سے اجتناب، تکبر سے اجتناب، ظلم سے اجتناب، گروہ بندی سے اجتناب۔ کنفیوشس کے رابطے۔ اس کے رابطے ان لوگوں کے ساتھ تھے: حکمران اور رعایا کا رابطہ، باپ اور بیٹے کا رابطہ، بڑے اور چھوٹے کا رابطہ، بڑے اور چھوٹے بھائی کا رابطے، شوہر اور بیوی کا رابطہ، دوست کا راستہ۔
دوست کا دوست سے رابطہ، مقدس کتب، تعلیم، آدمی، شوچنگ، شیچنگ، لیچی، پیچنگ، علم عظیم، انٹیکٹس، اور چونچن، نظریہ اعتدال۔ اچھا، زرتشت ازم کے MCQs اور مختصر سوالات۔ زرتشت مذہب کے بانی کا نام زرتشت تھا، وہ کنفیوشس ختم ہو گیا ہے، اس کے ہم حوالہ جات کا مطالعہ کر دیتے ہیں۔ ایک حوالہ ہے، کنفیوشس کی قبر بہترین حکیم، قدیم ترین معلم، لکھا ہوا ہے اس کی قبر پر، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ زرتشت ازم کے MCQs اور مختصر سوالات۔ زرتشت مذہب کے بانی کا نام کیا تھا؟ زرتشت کا مذہب کس مذہب سے مدغم ہو گیا؟ مجوسی۔ مجوسیوں کا مشہور تہوار کون سا ہے؟ نوروز۔ زرتشت کے پیروکار کس کتاب کو الہامی کتاب مانتے ہیں؟ اوستا۔ مجوسی زرتشت کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ یزدان، اہرامن۔ زرتشت کے خداوند اہور مزدہ یزدان کی کتنی صفات بیان کی ہیں؟ 28۔ زرتشت پارسی یا مجوسی مذہب کے مذہبی اسکالرز کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ پروہت۔ زرتشت کس زبان کا لفظ ہے؟ یونانی۔ اسے زوروسٹ بھی کہتے ہیں، جس کا معنی بڑا پادری ہے۔ عقیدہ سنویت کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ زرتشت ازم۔ پیغمبر ایران کسے کہا جاتا ہے؟ زرتشت کو۔ زرتشت کے انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ مگز، جس کا معنی جادوگر۔ پل صراط کو زرتشت ازم میں کیا کہا جاتا ہے؟ چنوٹ۔ سوال، زرتشت کی مذہبی کتاب کون سی ہے؟ ان کی مذہبی کتاب اوستا، گاتھا، دساتیر۔ سوال، زرتشت مذہب کے پیروکار اپنے مردے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ وہ اپنے مردے نہ تو دفن کرتے ہیں، نہ آگ میں جلاتے ہیں، نہ دریا میں بہاتے، بلکہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اسے پرندے نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اسے دخمہ یا مینار خاموشی کہتے ہیں۔ سگ دید کسے کہتے ہیں؟ پارسی مذہب کی ایک رسم ہے جس میں پروہت لاش کے ساتھ کتے کو لاتے ہیں تاکہ ہوائی چیز کتے کے ڈر سے لاش کو خراب نہ کرے۔ بڑی گل ہے جی۔ زرتشت ازم کا جمالی تعارف۔ زرتشت قدیم ایرانی لفظ زرتشترا سے نکلا ہے، جس کا معنی بڑا پادری یا روحانی پیشوا کے ہیں۔ زرتشت کے اہل ایران مجوسی کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر اس کے حالات زندگی، اس کی اپنی کتاب اوستا کے مطابق اس کا سن پیدائش 660 قبل مسیح اور وفات 583 قبل مسیح ہے۔ زرتشت کے باپ کا نام شاسب تھا، یہ ایران کے صوبہ آذربائیجان میں پیدا ہوا تھا۔ بلوغت کے بعد اس کے والدین نے ایک بہت بڑے معلم جس کا نام بزاکرزا تھا کے سامنے تعلیم کے لیے بٹھا دیا۔ زرتشت کے نزدیک تخلیق کائنات کے 6 ادوار ہیں۔ اب زرتشت مذہب مجوسی مذہب میں مدغم ہو چکا ہے۔ زرتشت کا مذہبی ادب۔ اس مذہب کی مشہور کتاب اوستا ہے، اس کے علاوہ گاتھا بھی، جس کے بارے میں زرتشت ازم کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زرتشت کا اپنا کلام ہے۔ زرتشت مذہب کی اپنی کتاب اوستا 72 یسناؤں پر مشتمل ہے، ان میں سے 17 یسنائیں گاتھا کہلاتی ہیں اور گاتھیں تعداد میں کل 5 ہیں۔ زرتشت کے عقائد۔ زرتشت ان چیزوں کی تعلیمات کا درس دیتا تھا: تصور
الہ، صفات الہ، تخلیق کائنات، تصور ملائکہ، تصور رسالت، تصور جنت و دوزخ اور حیات بعد الموت۔ افکار کی پاکیزگی۔ زرتشت کی پاکیزگی۔ زرتشت ہر حال میں پاکیزگی کا قائل ہے، خواہ انسان کے افکار ہوں یا خیالات، اعمال ہوں یا معاملات۔ ہر حال میں انسان کو پاکیزہ رہنا چاہیے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان کو ہر کام میں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی سے مراد نہ صرف جسم و لباس کی صفائی بلکہ خیالات کی صفائی، اعمال، مال اور گردنواہ کی صفائی بھی شامل ہے۔ زرتشت کے دو بڑے خدا، خدائے خیر آہور مزدا، دوسرا ہے یزدان اور تیسرا ہے خدائے شر اہرمن ہیں۔ یہ دونوں آہور مزدا اور یزدان ایک ہی نام ہوں گے۔ خدائے شر جو ہے اہرمن یہ الگ ہے۔ اچھا، زرتشتیوں کا نظریہ ہے کہ مردے ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے وہ مرنے کے بعد اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ گوشت خور پرندے کھا جائیں اور زمین گندگی سے محفوظ رہے۔ صحیح ہے۔ سیکولرازم۔ سیکولرازم کا جمالی طرف۔ سیکولرزم انگلش کا لفظ ہے جس کو عربی میں علمانیہ کہتے ہیں، اور سیکولرزم کا صحیح معنی لا دینیت ہے۔ یہ زندگی کو بغیر دین کے گزارنے کا نام ہے۔ سیکولرزم علمانیہ کی ابتدا یہ دعوت یورپ میں پروان چڑھی اور استعماری قوت تبلیغ اور کمیونزم سوچ کے ساتھ تمام دنیا میں پھیل گئی۔ 1780 عیسوی میں فرانس کے انقلاب سے پہلے ہی یہ دعوت بہت سے علاقوں میں پھیل گئی اور انقلاب فرانس کے بعد اس کا پھیلاؤ بہت وسیع ہو گیا اور اس کا نظریہ و منہج واضح ہو گیا۔ سیکولرزم کے افکار۔ و نظریات۔ بعض علمانی اللہ تعالیٰ کے وجود کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں۔ دوسرا، بعض علمانی وجود الہی پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن وہ اللہ اور حیات انسانی کے درمیان کسی بھی قسم کے تعلق نہ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ تیسرا، علمانیوں کے نزدیک عالم روحانیت اور مادیت کے درمیان تفریق کی مضبوط دیوار ہے، اور روحانیت ان کے نزدیک سلب مادیت کے قائم مقام ہے۔ سیاست میں دین کی لا تعلقی اور مادی بنیادوں پر قیام زندگی کا نظریہ رکھتے ہیں۔ اسلام، قرآن اور نبوت کے بارے میں طعنہ زنی کرتے ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ اسلامی فقہ رومی قانون سے ماخوذ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ترقی کے مخالف ہے اور دقیانوسی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آٹھواں، مغربی منہج کے مطابق آزادی نسواں کی دعوت دیتے ہیں، نئی نسلوں کی لادینی منہج پر تربیت کرنا وغیرہ۔ سیکولرزم کے مراکز۔ علمانیہ تحریک کی ابتدا یورپ میں ہوئی۔ 1799 عیسوی کے فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے اس تحریک کو سیاسی وجود بھی حاصل ہو گیا اور 19ویں صدی میں علمانیہ یورپ میں پھیل گئی اور بڑے عالمی ممالک کے شمول کی وجہ سے سیاست اور حکومت میں منتقل ہو گئی، اور پھر بڑے بڑے ممالک میں سیکولرزم تحریک وبا کی طرح پھیل گئی۔ چند ممالک درج ذیل ہیں: مصر، ہند، الجزائر، تیونس، مغرب، ترکی، عراق و شام، اور اسی طرح انڈونیشیا اور ایشیا کے بڑے بڑے جنوبی مشرقی ممالک علمانیہ حکومت کے ماتحت ہو گئے۔
سیکولرزم کے دائی طه حسین، جمال عبد الناصر، مصطفیٰ کمال، نہرو، قاسم امین، انور سادات وغیرہ۔ آگے ہے شیعیت کا جمالی تعارف۔ اسلامی مذاہب میں اس میں سے ایک شیعہ مذہب ہے۔ اس مذہب تو نہیں، خیر فرقہ ہی کہہ لیں۔ جو ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت زیادہ ہے، مذہب تو اسلام ایک ہی ہے۔ خیر اس مذہب کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہیں، جن میں پہلے امام حضرت علی علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 12ویں امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اماموں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمایا، اس لیے اس مذہب کو مذہب امامیہ بھی کہتے ہیں۔ چونکہ یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، اس لیے انہیں شیعہ اثنی عشری بھی کہتے ہیں۔ اثنی عشر کے معنی ہیں 12 اور اثنا عشری ہیں، اور 12 اماموں کو ماننے والے چونکہ اس مذہب کی تبلیغ کا سب سے زیادہ موقع چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا ہے، اس نسبت سے اس مذہب کو زیادہ مذہب جعفریہ بھی کہا جاتا ہے۔ 12 اماموں کے نام: علی بن ابی طالب، ان کا لقب مرتضیٰ ہے۔ امام حسین بن علی، ان کا لقب المجتبیٰ ہے۔ امام حسین بن علی پہلے امام حسن بن علی ہے، ان کا لقب المجتبیٰ ہے۔ تیسرے نمبر پر امام حسین بن علی ہے، ان کا لقب جو ہے شہید کربلا ہے۔ چوتھے ہیں امام علی زین العابدین، لقب سجاد۔ 5ویں ہیں امام محمد الباقر، لقب الباقی۔ چھٹے ہیں امام جعفر صادق، ان کا صادق ہے، اور 7ویں ہیں امام موسیٰ بن جعفر، موسیٰ کاظم، اور 8ویں ہیں امام علی رضا۔ 9ویں ہیں امام محمد التقی، اور 10ویں ہیں امام علی النقی، اور 11ویں ہیں امام حسن العسکری۔ 12ویں ہیں امام محمد مہدی المجتبیٰ القائمۃ المنتظر، آنے کا انتظار ہے۔ نوٹ: ان 12 اماموں میں دوسرے اور تیسرے امام حضرت علی کے بیٹے ہیں، چوتھے امام حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، اور بعد میں آنے والے ہر امام پیچھے امام کا بیٹا ہے۔ 14 معصومین۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق ان کے 12 امام معصوم ہیں، جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ 12 اماموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شامل کر کے ان 14 شخصیات کو 14 معصومین کہا جاتا ہے۔ عیدین: عید الفطر، عید الاضحیٰ کے علاوہ شیعہ مذہب میں عید میلاد النبی بھی منائی جاتی ہے۔ عید غدیر کو ان کے ہاں بہت بڑی عید کا درجہ حاصل ہے۔ یہ عید 18 ذو الحج کو منائی جاتی ہے۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور ولادت کا اعلان کیا تھا۔ 24 ذو الحج کو عید مباہلہ مناتے ہیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مسیحوں کے ساتھ مباہلہ کرنے گئے تھے، لیکن انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اس کے علاوہ ہر امام کے روز ولادت پر عید منائی جاتی ہے۔ 13 رجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کو عید منائی جاتی ہے۔ اہم شیعہ کتب۔ شیعہ مذہب میں بہت سی کتب ہیں، لیکن 4 کتابوں کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ الکافی، دوسری ہے من یحضرہ الفقیہ، تیسری ہے تہذیب الاحکام، چوتھی الاستبصار۔ ان کے علاوہ نہج البلاغہ بھی ان کے ہاں ایک اہم کتاب ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات
خطوط اور مختصر نصیحتوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح صحیفہ کاملہ بھی ان کے ہاں ایک اہم کتاب ہے۔ یہ چوتھے امام حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ محرم اور شورا 10 محرم 61 ہجری کے دن کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس دن کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے محرم کے مہینے میں شیعہ مذہب کے ماننے والے غم اور سوگ مناتے ہیں، مجالس اور عزا برپا کرتے ہیں۔ مطالعہ مذاہب عالم سے متعلقہ جنرل سوالات MCQs کی صورت میں فی الحال سوال جواب ہی ہے۔ ہندو مت، جین مت، سکھ مت، زرتشت مذہب کون سا گروہ کا حصہ ہے؟ آرائیاں کنفیوشس، تاؤ مت، شنٹو مت، بدھ مت اور اصلاح پرست حصہ ہے منگولی۔ تاؤ مت اور شنٹو مت اس کا اور اصلاح پرست کا ابھی ذکر نہیں کیا گیا۔ مذہب اپنی استطاعت کے مطابق خدا کے ساتھ موافقت پیدا کرنے کا نام ہے۔ کس کا قول ہے؟ افلاطون۔ سوال مذاہب عالم کے تقابلی مطالعے کا آغاز کب ہوا؟ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعے کا آغاز قرآن مجید کے نزول سے شروع ہوا۔ تقابل ادیان علم کلام کی ایک قسم ہے۔ اس پر بحث، مناظرہ، مطالعہ، لکھنے کا رواج خلیفہ مامون رشید کے دور پہ شروع ہوا۔ سوال عبدالکریم شہرستانی کی تقابل ادیان پر کون سی کتاب مشہور ہے یا کتب مشہور ہیں؟ علامہ محمد بن عبدالکریم شہرستانی 1086 عیسوی تا 1153 عیسوی کے تقابل پر 2 اہم کتب ہیں۔ تلخیص الاقسام لمذاہب الانعام، الملل والنحل موصوف ملل کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک میں اسلامی فرقوں کا ذکر ہے اور دوسرے میں تمام مذاہب کا۔ سوال تقابل ادیان پر مشہور تصانیف کون سی ہیں؟ جواب ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب 994 عیسوی تا 1064 عیسوی کی مشہور کتاب الفصل فی ملل والاحوا والنحل ہے۔ محمد قاسم نانوتوی 833 عیسوی 1880 عیسوی نے بھی تقابل ادیان کے موضوع کی مناسبت سے قبلہ نما کتب لکھی۔ مولانا ثناء اللہ امر تسری 1868 عیسوی تا 1948 عیسوی نے حق پرکاش لکھی جو کہ سدھارتھ پرکاش کا رد ہے۔ سوامی دیانند 1884 عیسوی نے اپنی مشہور کتاب سدھارتھ پرکاش میں قرآن مجید پر 159 اعتراضات کیے ہیں۔ چودھری نواز کی کتاب مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ ہے۔ مشہور آرائیاں مذہب کون سے ہیں؟ آرائیاں مذہب یہ ہیں: ہندو مت، جین مت، زرتشت، سکھ مت۔ مشہور منگولی مذاہب کون سے ہیں؟ منگولیا کے مشہور مذاہب بدھ دھرم، کنفیوشزم، تاؤزم اور شینٹوئزم ہیں۔ منگولی مذہب۔ سوال عربوں اور ہندوستانیوں میں قدر مشترک کون سی چیز ہے؟ عربوں اور ہندوستانیوں میں قدر مشترک بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا تھی، ہے نہیں؟ سوال جو ہے وہ تھی، کون سی تھی؟ ویسے آج کل بھی عرب میں کیا کہتے ہیں، دبئی میں بت پرستی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ ویسے سامی اور غیر سامی مذاہب سے کیا مراد ہے؟ سامی مذاہب وہ ہیں جن کے بانی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ہیں، مثلا یہودیت، عیسائیت اور اسلام، جبکہ ان کے علاوہ
باقی تمام مذاہب جن کے بانی ان کی اولاد سے نہیں ہیں وہ غیر سامی مذاہب میں ہیں، مثلا ہندو مت، جین مت، بدھ مت، سکھ مت، زرتشت، کنفیوشس وغیرہ۔ سوال تقابل ادیان سے کیا مراد ہے؟ تقابل ادیان سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں موجود مختلف الہامی و غیر الہامی مذاہب کے عقائد نظریات کا باہم موازنہ کیا جا سکے۔ سوال ٹوٹم ازم یا حیوان پرستی سے کیا مراد ہے؟ وہ دور جس میں انسان بعض حیوانات سے متاثر ہو کر ان کی پوجا شروع کرنے لگا اور پھر سانپ، بچھو، گائے، گھوڑے اور بیل وغیرہ کی پوجا شروع کر دی۔ تبلیغ و غیر تبلیغ مذاہب کون سے ہیں؟ تبلیغی و غیر تبلیغی مذاہب میں سے مراد وہ مذاہب ہیں جو دوسرے مذاہب کے افراد کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، مثلا اسلام، عیسائیت، بدھ مت، جبکہ غیر تبلیغی مذاہب سے مراد وہ مذاہب ہیں جو دعوت نہیں دیتے، مثلا یہودیت، زرتشت اور ہندو مت وغیرہ۔ لیکن ہندو بھی آج کل دعوت دیتے ہیں جی۔ مطالعہ مذاہب عالم کا مشقی پیپر۔ مقارنات الادیان کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر احمد شلبی۔ مذاہب کی مشہور کتنے اقسام ہیں؟ 3، سامی، ارائی اور منگول۔ خمسہ موسوی میں سے فقہی احکام پر کون سی کتاب ہے؟ اخبار۔ ٹوٹم ازم سے مراد ہے حیوان پرستی، الحاد اور جدید ذہن کے سوالات کے مصنف ہے محمد شارک۔ بائبل، قرآن اور سائنس کے مصنف ہے مورس بوکائی۔ یہودیوں کی عبادتگاہ کو کہتے ہیں سینیگوگ۔ دیپاولی روشنیوں کا تہوار ہے ہندو مت کا۔ اظہار الحق کے مصنف ہے رحمت اللہ کرانوی۔ اور بدھ مت کے مذہبی ادب کو کہا جاتا ہے تریپیتاکا۔ احکام عشرہ یہودیت کے علاوہ اور کس مذہب میں پائے جاتے ہیں؟ بدھ مت۔ کون سی سیرت کی کتاب تقابل ادیان پر بھی محیط ہے؟ رحمت للعالمین۔ مسیحی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے دن زندہ ہوئے اور اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ کرسمس۔ انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام کے مصنف عبد الحمید صدیقی۔ جدید عیسائیت کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ پولس۔ اور ظہور اسلام سے قبل عربوں کا اکثریتی مذہب بت پرستی گرو گرنتھ کس مذہب کی کتاب ہے؟ سکھ مت۔ ہندوؤں کے مشہور طبقات میں برہمن، ویش شودر کے علاوہ کون سا طبقہ ہے؟ کشتری۔ ہندو مت کے مطابق کائنات پیدا کی برہما نے۔ قرآن کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ ہندو مت۔ کنفیوشزم کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ اخلاقیات پر۔ معاشرے کو سدھارنے کے لیے کنفیوشس نے کتنے اصول واضح کیے؟ 5۔ سکھ مذہب کا مشہور بانی ہے بابا گرو نانک۔ اسلام سے قبل ایرانیوں کا مذہب کون سا تھا؟ زرتشت ازم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ کس مذہب کے پیروکار کا عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں؟ عیسائی۔ عقیدہ تناسخ کو سنسکرت زبان میں کہا جاتا ہے اواگون جونی چکر۔ اواگون کہتے ہیں۔ کس مذہب میں آگ کو مقدس سمجھا جاتا ہے؟ زرتشت۔ کس مذہب کے پیروکار زراعت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ جین مت۔ سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کس مذہب کے پیروکار زراعت کا پیشہ اختیار نہیں کرتے؟ جین مت۔ بھکشو کی اصطلاح کس مذہب میں استعمال ہوتی ہے؟ بدھ مت۔ ہندو مت میں سب سے زیادہ عبادت کس دیوتا کی جاتی ہے؟ وشنو کی۔
اسفار خمسہ کس مقدس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تورات۔ قبرستان کے لیے اسٹوپا کی اصطلاح کس مذہب میں استعمال ہوتی ہے؟ بدھ مت میں۔ تریمورتی کا تصور کس مذہب میں؟ ہندو مت میں۔ تحریک صہیونیت کی بنیاد کس یہودی صحافی کے فکر و سوچ پر رکھی گئی؟ تھیوڈور ہرزل۔ گوتم بدھ کے نروان حاصل ہوا پیپل کے پاس۔ گوتم بدھ کو نروان حاصل ہوا پیپل کے پاس۔ پیدائشی اندھوں کو بنا کر دینے کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ عیسائیوں کا مذہبی رہنما پوپ کس جگہ رہتا ہے؟ ویٹیکن سٹی۔ ہندو مذہب میں ہلاکت، تباہی و بربادی کا دیوتا ہے شیو۔ طریقہ ہندو مت میں جنان مارگ کا معنی ہے طریقہ علم و معرفت۔ تلمود کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ یہودیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی حاکم کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اس کا نام پیلاطوس، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے کر یا اس کی مشابہت دے کر لوگوں کو نظر جو آئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، تو اس کو سولی چڑھایا گیا تھا۔ عیسائیوں کی بڑی عید کیا کہلاتی ہے؟ کرسمس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئی۔ کس مذہب میں انسان کی پیدائشی طور پر گناہگار ہے؟ عیسائیت میں۔ الجواب المسیح لمن بدل دین المسیح کے مصنف کا نام ابن تیمیہ۔ گردوارہ کس مذہب کی بادگاہ؟ سکھ مت۔ پہاڑی کا آواز کس رسول کی طرف منسوب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پہاڑی کا آواز کس رسول کی طرف منسوب ہے؟ میرے خیال میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے۔ بہرحال پڑھیں گے انشاءاللہ، کتاب میں اس کا مطالعہ ضرور پڑھیں گے۔ مراقبہ کس مذہب کی اہم کتاب ہے؟ بدھ مت۔ ہندو مت میں بھکتی مارگ کا معنی ہے طریقہ ریاضت۔ غیر سامی مذاہب کا بڑا مذہب ہے ہندو مت۔ مطالعہ مذاہب عالم کا مشقی پیپر، دوسرا حصہ ہے یہ۔ عیسائیت کے باطل عقائد کو کس نے ایجاد کیا؟ پولوس سینٹ پال۔ اس کا ایک ہی نام ہے، پولوس سینٹ پال ایک ہی نام ہے۔ ذات پات کا نظام کس مذہب میں ہے؟ ہندو مت۔ تاؤ مت کے بانی ہیں لاوزے۔ کس مذہب میں گداگری کے حوصلہ افزائی کی گئی؟ بدھ مت میں۔ اشٹانگ مارگ کس مذہب کے اعلیٰ اصول ہیں؟ بدھ مت۔ بودھی ستوا کا تصور کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ بدھ مت۔ دا پریچنگ آف اسلام کے مصنف کا نام ہے تھامس والکر آرنلڈ۔ بائبل اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام لکھا ہے تارا بائبل میں۔ تو ہندو مذہب کی مشہور کتاب بھگوت گیتا کس کی سوچ اور فکر کا خلاصہ ہے؟ کرشن مہاراج۔ سامی مذہب میں اعلیٰ مقام کس رسول کو حاصل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ برہما سماج کس مذہب کی اصطلاحی تحریک ہے؟ ہندو مت۔ عید فصیح کس مذہب کا تہوار ہے؟ عیسائیت۔ تحریک صہیونیت کس مذہب کی تنظیم ہے؟ یہودیت۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں کتنے سال سرگردہ رہے؟ 40 سال۔ مہابھارت اور رامائن کس مذہب کی مشہور رزمیہ نسبیں ہیں؟ ہندو مت کی۔ کتابوں کا مذہب کس مذہب کو کہا جاتا ہے؟ کنفیوشسزم۔ ہندو مت میں بدھ ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ راجا اشوک۔ اخلاق ناصری کس کی تصنیف ہے؟ محمد بن حسن توسی۔ 5 کنگز کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ کنفیوشسزم۔ ہندو مذہب میں مکتی کا معنی ہے نجات، یعنی کہ مکتی کا مطلب ہی نجات ہے، آزاد ہو جانا۔ ہشت پہلو راستہ کس مذہب
کس مذہب کے اخلاقی اصول ہیں؟ بدھ مت۔ جونی چکر کس مذہب کا عقیدہ ہے؟ ہندو مت۔ مارٹن لوتھر کس مذہب کا مصلح ہے؟ عیسائیت۔ تقابل ادیان کا آغاز پہلے کس آسمانی کتاب نے کیا؟ قرآن۔ جین مت کے بانی مہاویر کا اصل نام کیا تھا؟ وردھمان۔ عید نوروز کس مذہب کا تہوار ہے؟ زرتشت۔ اشنان کس مذہب کی رسم ہے؟ سکھ مت۔ اسنان کہہ لیں یا اشنان کہہ لیں۔ گائے کا احترام کس مذہب میں کیا جاتا ہے؟ ہندو مت۔ 5 عظیم قربانیاں کا تصور کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ ہندو مت۔ کتاب الملل والنحل کے مصنف ہے عبدالکریم شہرستانی۔ اور دنیا کے بڑے مذاہب کے مصنف ہے عماد الحسن الفاروقی۔ پہلی آسمانی کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ آدم کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی۔ بدھ بھکشو کس رنگ کا لباس پہنتے ہیں؟ زرد رنگ کا۔ بدھ مت کے مشہور فرقے ہیں 2 ویدوں کے مطابق حکومتی امور سر انجام دینا کن کی ذمہ داری ہے؟ کشتری۔ برہمن تو ہیں وہ کھانے پینے کے لیے، کشتری جو ہیں وہ سماج کو دیکھنے کے لیے، کاروبار کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے نیچے جو سب سے آخر میں وہ شودر ہیں جو کہ پاؤں سے ہیں، وہ کام کاج کے لیے ہے۔ جو وشو ہے وہ کیا کہتے ہیں، رانوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ بدھ ازم کے بانی کا اصل نام سدھارتھ۔ کنفیوشیزم کس علاقے کا مشہور مذہب ہے؟ چین۔ بابا گرو نانک شیخوپورہ کس گاؤں میں پیدا ہوا؟ تلونڈی۔ زرتشت ازم کا بانی ہے زوروسٹ۔ اور یہود کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ 2۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی عمر میں نبوت دی گئی؟ 30 سال۔ ادیان و مذہبی عالم کا تقابلی مطالعہ کا مصنف ہے عبدالرشید۔ دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے والے کو جو غسل دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں بپتسمہ یا بپتسمہ۔ عہد نامہ جدید کے 3 حصے ہیں: تاریخ کتابیں، تعلیمی کتابیں اور کتاب مکاشفہ۔ بتائیں کہ تعلیمی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ خطوط۔ تلمود کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا: مصنع اور گمارہ۔ بتائیں مصنع کو مزید کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ 6۔ تورات کے علاوہ عہد نامہ قدیم میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ 34۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل عبرانی مذہب میں جن بتوں کی پوجا کی جاتی تھی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تراخم۔ فلسفہ خیر و شر زرتشت مذہب میں پایا جاتا ہے۔ بتائیں آہور مزدا اور اہرمن کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ زرتشت میں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا تقابل ادیان والا حصہ تھا وہ مکمل ہوا۔ چوتھا پرچہ ہے تاریخ اسلام، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کا مطالعہ جلد از جلد کریں گے۔ تو اگر اس میں کوئی جواب غلط ہو تو برائے مہربانی اسے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ اسے دوسروں تک درست پہنچایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔